غم، محبت، آزمائش، قربانی، صبر اور شکر، یہ سب راستے ہیں، منزل نہیں۔ منزل صرف اللہ ہے۔ تمہیں لگتا ہے وہ لوگ کام کے ہیں جنہیں چیخ چیخ کر اپنا دکھ بتانا پڑے؟ پرسکون اور خوبصورت زندگی مہنگی اور خوبصورت چیزیں جمع کر لینے سے نہیں مل جاتی، بلکہ ایسی زندگی خوبصورت کردار سے، خوبصورت نیت سے ملتی ہے۔ پھر جب ایسا ہوتا ہے تو ہر چیز برکتوں کی وجہ سے ہمارے لیے خوبصورت اور سکون کا باعث ہو جاتی ہے۔ سب سے اہم ہے کہ ہمیں اپنی منزل کا معلوم ہے۔ یہ ہمارے ساتھ اللہ کا بڑا انعام ہے، ورنہ غیروں کو دیکھو، انہیں دولت کے علاوہ کوئی مقصد ملتا ہی نہیں، اور مومن کی منزل تو اس کا رب ہے۔ یہ خوبصورت منزل کا مسافر ہے مومن۔ مومن پر اگر مصیبت آتی ہے تو دو چیزوں سے وہ خالی نہیں ہوتی، یا تو وہ گناہوں کا کفارہ بن جائے گی یا درجات بلند کرے گی، مگر ہاں، مومن میں بھی ایک چیز کوٹ کوٹ کر بھری ہو، وہ چیز یقین ہے، تبھی یہ فائدہ حاصل ہوگا، ورنہ تو مصیبت بس مصیبت ہی ہے۔ ہمیشہ کچھ نہیں رہتا، سایہ بھی کچھ وقت کے لیے ہے تو دھوپ بھی، راحتیں وقتی ہیں تو مشکلیں بھی، اور کچھ زیادہ وقت تو ہمیں بھی نہیں ملا۔ آتش دوزخ دیکھ نہ غضب سے مجھ کو، بڑا رحیم ہے وہ جس کا گناہ گار ہوں میں۔ روز و شب کے میلے میں غفلتوں کے مارے لوگ شاید یہی سمجھتے ہیں کہ ہم نے جس کو دفنایا بس اسی کو مرنا تھا۔ رہتا نہیں انسان تو مٹ جاتا ہے غم بھی، سو جائیں گے ایک روز زمین اوڑھ کے ہم بھی۔ اللہ کے ایک نیک بندے نے دنیا سے حیرت سے کہا، مجھے حیرت ہے تیرے چاہنے والوں پر کہ تجھے حد سے بڑھ کر چاہتے ہیں، جبکہ انہیں معلوم ہے کہ تو انہیں ایک دن چھوڑ دے گی۔ ہر ذات پر بھروسہ نہ کرو، اور اگر کرنا ہی پڑے تو وفا کی امید نہ ہو، مگر یہ کہ یہ تعلق اللہ سے ہو، وفاؤں کے مالک سے۔ یہ بھی تو ایک خوبصورت راز ہی ہے کہ پوری کائنات اللہ کے حکم کی ایک پل بھی نافرمانی نہیں کرتی، اور انسان ایک پل بھی اللہ کے حکم پر نہیں چلتا، مگر یہ کہ کبھی کبھی۔ پھر بھی دیکھو، محبت اسے اپنے نافرمانوں سے ہی ہے، اور ہمیں احساس بھی نہیں کہ اس نے اپنے فرما برداروں کو بھی ہم نافرمانوں کی خدمت میں لگا دیا، اور فرمایا، اے بندو، یہ کائنات میں نے تمہارے لیے بنائی، لیکن تمہیں اپنے لیے۔ گناہ کرو گے تو وہی ملے گا جتنا تمہارا گناہ ہے، پر نیکی پر ثواب 700 گنا تک پہنچا دیا گیا۔ دل رکھنے والوں کے لیے محبت کی یہی دلیل کافی ہے کہ گویا تیرا رب تیرے نیک عمل کا انتظار کر رہا ہو، مگر تجھے گناہوں کے نقصان دہ سودے سے فرصت ہی کہاں ہے۔ محشر کا دن بھی ایک عجب وقت ہوگا۔ کچھ لوگ اپنے اعمال کا انجام پالیں گے، کچھ اپنے خالق سے ملاقات۔ مومن کی زندگی میں ایک سجدہ ضرور ایسا ہوتا ہے کہ اس سجدے میں وہ اور اس کا دل جاتے تو دونوں ساتھ ہیں، لیکن سجدے سے اٹھتا بس وہ مومن ہی ہے۔ اس کا دل ہمیشہ کے لیے اپنے رب کے سامنے سجدے میں ہی رہ جاتا ہے۔ خالق سے مانگنے کا حکم ہے، یہی تمہاری ذمہ داری ٹھہری ہے۔ وہ دے یا نہ دے، یہ اس کا فیصلہ ہے جو اس کی رحمت اور حکمت سے تعلق رکھتا ہے۔ اور پھر اگر مخلوق سے مانگ بھی لیا جائے تو ذلت کے سوا کچھ نہیں ملتا، مل جائے تو احسان کی صورت میں، نہ دے تو شرمندگی کی صورت میں۔ جس طرح اللہ سے ڈرنے والے کے معاملات آسان ہو جاتے ہیں، اسی طرح تقویٰ چھوڑنے والے کے معاملات مشکل ہو جاتے ہیں۔ نصیب سے ضد کبھی نہیں لڑ سکتی، نصیب سے عاجزی لڑتی ہے۔ جب ہم اللہ کے احترام میں سر کو جھکا لیتے ہیں،
जब हम उसकी रज़ा के लिए रेज़ा रेज़ा होकर मिट्टी मिट्टी हो जाते हैं तो वो उस मिट्टी से हमें दोबारा ज़िंदा करता है। फिर वो ना होने से होने का वसीला बनाता है। फिर वो अपने हुक्म से हर वो चीज़ बदल देता है जिस पर हमारा दिल मुतमईन हो जाता है।